ایک شب کی سہاگن قسط نمبر 9۔ نوری اب بہت ہو گئے بچے سے لاڑ پیار، اب کچھ حویلی کے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میری سوتن کے بچے نہیں تھے، وہ بھی کافی خوبصورت تھی۔ جی آتی ہوں۔ اب میں باہر کے کام میں بھی اپنی سوتن کا ہاتھ بتا دیا کرتی تھی۔ مجھے اب کچھ سکون تھا۔ منّے کو میرا دودھ میری سوتن نے ایک بھی دن پلانے نہیں دیا۔ ایک ملازمہ سارا دن اس کا خیال رکھتی تھی۔ آپا کیا میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہوں؟ میں وہاں شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں گئی تھی۔ ہاں چلی جانا، پر مہر نواز نہیں جائے گا۔ پر میں اپنے بچے کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سنو لڑکی، ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم ہمارے خاندان سے ہوتی تو بچہ ضرور جاتا۔ چلی جاؤ 2 گھنٹے کے لیے، میں کسی سے کہتی ہوں تمہیں لے جائے ساتھ۔ ہم دشمنی والے لوگ ہیں۔ پتہ کیا تو سرفراز صبا کے ساتھ جا چکا تھا۔ اتنی دیر میں شرجیل آ گیا۔ سنو بیٹا۔ جی ماسی ماں، تم نوری کو اس کے مائکے لے جاؤ، گارڈ بھی ساتھ جائے گا۔ میں فوراً اپنے سوتن کی طرف دیکھنے لگی، یہ مجھے کس کے ساتھ بھیج رہی ہے؟ شرجیل کے چہرے پر ایک انجانی خوشی تھی۔ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ گارڈ کو شرجیل نے راستے میں اتار کر کسی کام کے بہانے بھیج دیا۔ تھوڑے فاصلے پر گاڑی سے نکلا اور پیچھے کا دروازہ کھولا اور بولا، نوری چلو آگے آؤ۔ نہیں، میں ضد کرنے لگی، نوری اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں ڈر سے آگے بیٹھ گئی۔ نوری تم کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو ماسی ماں تمہاری شادی شہنواز سے کرا دے گی، یاد رکھنا۔ ماسی نے میری اماں سے بات کرنی ہے۔ خدا را خود کو اور مجھے اور برباد نہ کرو۔ اب خدا بھی لگتا ہے ہمیں ملوانا چاہتا ہے۔ نہیں شرجیل، مجھے اس دنیا میں اگر کسی سے بے پناہ محبت ہے تو وہ میرا بچہ ہے۔ اماں کے گھر پہنچی تو باجی اور اماں سے ملی، پر ابا سے میں نے صحیح سے بات نہ کی۔ نوری بیٹا، تم اتنے بڑے گھر بیاہ کر گئی ہو، تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہیے، بس اتنا احسان کر دو، بھلے اپنے کسی ملازم سے ہی صحیح، بہن کی شادی کروا دو۔ اماں میں کیسے کروا سکتی ہوں بیٹی؟ میں اور تیرا باپ اس کی فکر میں سکون سے مر بھی نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے اماں آپ کو کچھ ہو۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، اب تیرا باپ کام نہیں کر سکتا، اس کی شادی کر کے ہم تیرے بھائی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے منّے کی فکر تھی بہت زیادہ۔ شرجیل میرا انتظار گاڑی میں کر رہا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں واپس آ گئی۔ گاڑی شرجیل نے الٹے راستے پر لے لی تاکہ سفر لمبا ہو جائے۔ شرجیل تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ نوری میں تو اپنی سانسیں بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، مانگو۔ میں نے جلدی سے کہا، تم میری بہن سے شادی کر لو۔ اتنی زور سے بریک لگی میں چھت سے لگ گئی۔ نوری تم پاگل ہو؟ محبت میں تم سے کرتا ہوں اور شادی تمہاری بہن سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرجیل اب میں کہاں تمہارے قابل ہوں؟ میں ایک بیوہ ہوں جس کو یہ پورا خاندان منحوس تصور کرتا ہے۔ نہیں نوری، میں آج بھی تمہیں اتنی ہی پاکیزہ اور معصوم سمجھتا ہوں۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ صبا اور سرفراز شاپنگ سے واپس آ چکے تھے۔ مجھے اور شرجیل کو ایک ساتھ دیکھ کر صبا تم دونوں؟ اتنے میں میری سوتن بولی، میں نے بھیجا تھا شرجیل کو نوری کے ساتھ، وہ اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ اب صبا مجھ سے بہت بدل گئی تھی۔ خیر شرجیل وہاں سے چلا گیا۔ شہنواز یہیں پر بیٹھا تھا۔ میری سوتن بولی، نوری کل تمہارا نکاح ہے شہنواز کے ساتھ، میں نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سرفراز فوراً تڑپ کر بولا، اماں سائیں آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو بابا کی بھی نوری سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ میں چپ رہی۔ معافی چاہتا ہوں چچا جان۔ دیکھ لو بھابھی جان، اب ہمارے ہوتے ہوئے سرفراز فیصلہ کرے گا، میں اب پھر وہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں شرجیل کی امی اور ابا گھر پر آ گئے۔ بہن آج ہم ایک عرض کرنے آئے ہیں۔ بولو بہن، ہمیں نوری کا رشتہ شرجیل کے لیے دے دو۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماں ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ نہیں میرا انکار ہے اس رشتے سے، کیونکہ ہمارا بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے نوری کی شادی میں شہنواز سے کروں گی۔ شہنواز اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا اور بار بار مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس سے اچھا کہ رب نواز زندہ ہی رہتا، ایسی ہماری تقسیم تو نہ ہوتی۔ نہیں اماں، سرفراز اگر تم میرے حکم کے خلاف جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نوری تم خود بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں رونے لگی۔ ایک طرف شرجیل جو آج بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک طرف میرا بچہ۔ مجھے صرف اپنا بچہ چاہیے۔ ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ سرفراز خاموش ہو گیا۔ نوری بات صاف ہے، شہنواز بچے کا چچا ہے اور بچے کی بہت سی جائیدادیں ہیں جو کہ کسی قیمت پر خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ صبا ہماری بہو ہے،
پر ہمارے خاندان سے نہیں۔ ہاں، اگر تم بچے کو چھوڑ سکتی ہو تو شرجیل سے نکاح کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں۔ اور اگر بچہ اور تم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس حویلی میں شہنواز کا بھی حصہ ہے، تم پھر اس گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے شہنواز سے نکاح کے لیے ہاں بول دی۔ شہنواز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شرجیل کے گھر والے چلے گئے تو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا نکاح کر دیں گے۔ کچھ دن تم شہنواز کے ساتھ چلی جانا گاؤں والی حویلی میں۔ مہر نواز کا میں خیال رکھوں گی۔ نہیں، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نہیں نوری، ایسا ہی ہوگا۔ تم تھوڑا وقت شہنواز کو بھی دو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا کیونکہ امید سے بھی تو ہے، وہ زیادہ وقت اوپر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی شہنواز میرے پیچھے آ گیا۔ نوری، تم نے مجھے اپنے عشق میں پاگل کر دیا ہے۔ آپ میرے روم میں پاگل، اب مجھ سے کیسا ڈر؟ کل تم میری باہوں میں ہوگی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ کچھ دیر اپنے ساتھ وقت گزارنے دو، خدا کے واسطے شہنواز، چلے جاؤ۔ میں رونے لگی۔ اچھا جا رہا ہوں، تم رو مت۔ یہ میں نے کیسے انسان سے شادی کے لیے ہاں بول دی؟ کیا ہوگا میری زندگی کا؟ کوئی بات نہیں، میں تو گزارا کر لوں گی۔ میرا بچہ تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ مالکن، بڑی مالکن نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ اچھا، آتی ہوں۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب چل پڑی۔ وہاں بہت سارے کپڑے پڑے تھے۔ نوری، اپنے نکاح کے لیے پسند کر لو۔ میں نے صبا کو بھی بلایا ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا جلدی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اب کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جہاں سارے فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو جوڑا بھی آپ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی، صبا اور سرفراز اوپر سے ہنستے ہوئے باتیں کرتے نیچے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسے صبا کا پاؤں پھسلا اور وہ اتنی سیڑھیاں گرتی ہوئی نیچے آئی۔ میری وہیں چیخ نکل گئی۔ پر صبا بے ہوش پڑی تھی، سرفراز تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جلدی صبا کو ہسپتال لے گئے، پر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ سب اس کے لیے دعا میں مصروف تھے۔ میں بھی صبا کا پتہ کرنے ہسپتال آئی، شہنواز کے ساتھ۔ سامنے سے شرجیل سگریٹ پی رہا تھا۔ جتنی دیر میں بیٹھی رہی وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا، بکھرے بال، آنکھوں میں اداسی۔ میرا دیور آہستہ سے بولا میری سوتن سے، اب نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ بول رہی تھی، تم پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، میں صبا کے ہوش میں آتے ہی تمہارا نکاح کرا دوں گی۔ رب نواز کے بعد ساری دولت کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ سرفراز کے نام پر منع کے برابر دولت ہونی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بھابھی، میں تو کل کا آپ کا کام کروا چکا ہوتا، پر آپ کی بہو میری بہو جیسی بھی ہو، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ میں ہسپتال سے واپس آئی تو شرجیل کی حالت مجھے نہیں بھول رہی تھی اور بار بار میری سوتن اور شہنواز کے درمیان ہونے والی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ صبا کو ہوش تو آ گیا، پر اب نہ صرف اپنا بچہ کھو چکی تھی بلکہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ آج صبا گھر آ چکی تھی، پر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سرفراز اور شہنواز آج سارا دن گھر سے غائب رہے، سارا دن، اور رات کو میرا نکاح بھی تھا شہنواز کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتی، پر میری سوتن نے کہا دنیا کیا سوچے گی؟ جن لوگوں کو دعوت نامے دے چکے ہیں آج رات سادگی سے نکاح ہو جائے گا اور پھر تم صبح ہوتے ہی گاؤں روانہ ہو جاؤ گی۔ میں سوچوں میں گم، اتنے دن کیسے منع کے بغیر رہوں گی؟ کس سے پوچھوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میری سوتن نے شہنواز سے منع کے برابر جائیداد سرفراز کے نام پر کیوں کہا ہے؟ کیا سرفراز پہلے سے وارث نہیں ہے؟ ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔